شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن عظیم کو۔ اور تم کیا سمجھو گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے زمین میں اترتے ہیں، اور خاص طور سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور یہ سب اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اور اللہ کے ہر حکم اور فیصلے کو لے کر یہ زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کے بندوں پر سلامتیاں پیش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ یہی وہ مبارک رات ہے کہ جس رات اللہ تعالی سال بھر کے اپنے بندوں کے حساب و کتاب پیش کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، کہ اس سال رمضان المبارک کے مہینے سے، اس لیلۃ القدر سے آئندہ آنے والے سال اور لیلۃ القدر تک کیا کیا حالات دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے، کن اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا کیا کیا معاملہ رہے گا، کون دنیا میں رہے گا اور کون دنیا سے جائے گا، یہ سال بھر کے رجسٹر تیار کر کے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ اسی رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں بھی ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے جس میں حکیم کے ہر حکم کو الگ الگ کر کے تفصیل سے بتایا جاتا ہے۔ تو اجمالی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے روز ازل ہی کر دیا، پوری کائنات کا نظام، ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا، اور جو لکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہونا، چاہو خوشی خوشی اسے قبول کر لو، چاہیں اپنی پریشانی ظاہر کر کے قبول کرو، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ اور اس آیت میں بھی قوی قول یہی ہے کہ اس رات سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے شب برات کو بھی کہا ہے، مگر ان کی دلیل کو اتنا قوی نہیں مانا گیا ہے۔ اصل جو مراد ہے، کیونکہ انا انزلناہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس مبارک رات میں، اور قرآن جو ہوا ہے نازل وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، شب برات میں نازل نہیں ہوا ہے، تو اس لفظ سے یہ تاکید ملی۔ یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو نصیب فرما دے، تو لوگ ایسے وقت میں کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص مقبولیت کا ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے اللہ نے، کہ جو مانگو گے اللہ سے وہ قبول کر لے گا۔ مگر کیا مانگنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے اور میں اس رات اللہ سے کچھ مانگوں تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تیری ذات سراپا معاف کرنے والی ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، تو ہمیں ہمارے گناہوں سے درگزر کر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر معافی مل جائے اور بندہ پکڑ سے بچ جائے تو اس کی زندگی چین اور سکون اور اطمینان کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آزادی والی زندگی کہ بھائی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جیسے چاہو اٹھو، جیسے چاہو بیٹھو، جیسے چاہو کھاؤ، جیسے چاہو پیو، جیسے چاہو چلو، جیسے چاہو پھرو۔
چاہے تھوڑے میں گزارا ہو رہا ہو، مگر کیا ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے اس کو، تو وہ زندگی بڑے سکون کی ہوتی۔ اور آپ کے بینک میں کروڑ روپے پڑے ہوئے، بلڈنگیں بڑی بڑی بنی کھڑی ہوئی ہے، مگر پکڑ ہو گئی ہے اور جیل میں پڑے ہوئے، تو وہ بلڈنگ کس کام آ رہی ہے؟ کروڑ روپے کس کام آ رہے ہیں؟ نہ اپنی مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کا پی سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتے ہیں۔ اجازت ہوگی وہاں سے تو تھوڑا بہت کمرے سے باہر کر دیا، باہر سے آنگن میں کر دیا، تو ایسی زندگی کیا ہے؟ پابندی کی زندگی ہو جاتی ہے، پکڑ کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم یہ دعا مانگ لو کہ مولا پکڑ سے بچا لے، نہ دنیا میں ہماری کوئی پکڑ ہو سکے، نہ آخرت میں پکڑ ہو سکے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اس دعا میں ایک لفظ بہت عمدہ اپنے بندوں کے سامنے پیش فرمایا، تحب العفو، کہ اے رب تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم کیا ہے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ دوسروں پر احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جس بندے نے کسی کی غلطی کو باوجود غلطی ہونے کے معاف کر دیا تو اس پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ میں چاہتا تو پکڑ بھی کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تکلیف بھی پہنچا سکتا تھا، میں چاہتا تو بے عزت بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے کیا کیا؟ چشم پوشی کر لی، خاموش ہو گئے، درگزر کر لیا، معاف کر دیا۔ اور ایک بڑا فائدہ اس سے یہ بھی پہنچتا ہے کہ احسان ہماری طرف سے تو ہو گیا اس پر، وہ تو اپنی نظروں میں شرمندہ رہے گا ہی کہ صاحب ہم نے باوجود جاننے کے کہ یہ غلطی ہے ہم نے پکڑ نہیں کی، ساری زندگی ندامت میں گزارے گا اور جھکا رہے گا ہمارے سامنے۔ اور ہم نے پکڑ کر لی تو وقتی طور سے ڈانٹا چلایا، اور جو ہمارا دباؤ تھا وہ ختم ہو گیا، جو اس کی شرمندگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور دوسرا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی بندہ دنیا میں میرے کسی بندے کی ایک غلطی معاف کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی 70 غلطیاں معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کی وہ جانتا ہے کہ میرے بندے قصور تو کریں گے، غلطیاں تو کریں گے، ان کے اندر مادہ رکھا گیا ہے غلطیوں کا، مگر آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں گے تو زندگی چین سکون اور اطمینان سے گزرے۔ آج جو دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں، کس بات کی؟ وہ جو افریقہ کا صدر ہے نیلسن منڈیلا یا کیا اس کا نام ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک میں ویڈیو میں کہ وہ کھانا کھا رہا تھا اپنے یار دوستوں کے ساتھ، ایک شخص دور بیٹھا ہوا ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، اس نے، اور راشٹرپتی تھا اس وقت، بڑے بڑے لوگ عہدیدار اس کے ساتھ تھے، اس نے اس آدمی کو بلایا کہ بلا لو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا لے کھانا کھانا۔ وہ کپ کپاتا ہوا آیا اور ان کے ساتھ جیسے تیسے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور جلدی سے وہ نکل کے جانے لگا۔ تو نیلسن منڈیلا نے بتایا، جانتے ہو کون ہے یہ اس جیل کا جیلر ہے جس میں مجھے رکھا گیا تھا، اور جب میں اس سے کوئی کھانے پینے کی چیز مانگتا تھا کبھی میرے اوپر پیشاب کر دیا کرتا تھا، اور کبھی مجھے بھوکا اور پیاسا رکھتا تھا، کبھی مجھے پیٹتا تھا، لیکن اب میرے سامنے ہے یہ، میرے اندر یہ پاور ہے، جو چاہے اسے سزا دے سکتا ہوں، مگر اسے خود احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی اس وقت غلطی کر رہا تھا۔ اور ہمارا دنیا میں جو فتنے اور فساد برپا ہیں، تباہیاں ہیں، وہ اس بات کی ہیں کہ آدمی معاف نہیں کرتا۔ آج اس کا وقت ہے، اس نے ستایا، کل کو اس کا وقت آتا ہے تو یہ ستاتا ہے، بدلے کی بھاونا کے ساتھ کیا لوگ جی رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں اور ٹکراؤ کی صورتیں ہیں، اگر معاف کرنے کی صورتیں بنا لیں تو امن و امان اور سکون قائم ہے۔ ہمارے رسول حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ مکے والوں نے کیسا کیسا ستایا، پتے کھانے پر مجبور کر دیا، گھاٹیوں میں رہنے پر مجبور کر دیا، زخمی کر دیا ہے مار مار کے، مارنے میں، شہید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جان کے دشمن، مال کے دشمن، عزت آبرو کے دشمن، دین و ایمان کے دشمن
مگر جب اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا اور مکہ فتح فرمایا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہم یہ سب ہمارے قبضے میں ہیں، جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن ہم سب کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ سب کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو کبھی کسی کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا غلبہ ہوتا ہے، سب ہیں انسان۔ اگر اسی طرح انسان ایک دوسرے سے بدلے کی بھاونا کے ساتھ اور ٹکراؤ کے ساتھ جیتے رہیں گے تو کبھی دلوں کو سکون، چین اور اطمینان نہیں ملے گا۔ بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایک دوسرے کو نبھانے کے لیے چشم پوشی سے بھی کام لینا پڑے۔ تو کتنی مبارک دعا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی، اور ایسی مبارک رات میں جو مقبولیت کی خاص رات ہے، فرمایا کچھ مت مانگنا، بس اتنا مانگ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو تو سراپا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اور یہ مبارک رات آپ کو بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو آخری اشرا ہے اس کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے معین ہر رمضان میں ہوگی تو ہر سال، مگر یہ معین نہیں ہے کہ فلاں طاق رات کو، کبھی 21ویں کو بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 27ویں بھی ہو سکتی ہے۔ کسی حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی سال 21ویں شب ہوئی ہے، کسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 23ویں ہوئی ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی سال 27ویں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں وہ ہو سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی طاق رات میں ہوگی، 27 میں ہوگی یا 21 میں ہوگی۔ 27ویں کی تو کل میں نے حدیث پاک بیان کر دی تھی، ایک 23ویں شب کی یہ حدیث پاک آتی ہے کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں جنگل کے اندر رہتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، وہیں پر اپنے میرا جھوپڑا پڑا ہوا ہے، وہیں رہتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ، اور بحمدللہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، مگر میری خواہش یہ ہے کہ کوئی ایک رات مجھے ایسی بتا دیجئے کہ اس رات میں آپ کی مسجد نبوی میں آ کر پوری رات عبادت کیا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی 23ویں شب کو آ جایا کرو۔ تو عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے ایک شخص پوچھنے لگے کہ تمہارے والد کا کیا طریقہ ہوتا تھا جب 23ویں شب کو اپنے دیہات سے وہ وہاں پر جایا کرتے تھے حضور کی مسجد، فرمایا سواری پر سوار ہو کے عصر کے وقت پہنچتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں ہی داخل رہتے تھے، اور پھر اعتکاف کی نیت سے پوری رات مسجد میں ہی گزارا کرتے تھے، صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے، اور کسی ضرورت کی وجہ سے پھر مسجد سے نہیں نکلا کرتے، اور پھر جب صبح ہوتی تھی فجر کی نماز پڑھ کے اپنی سواری پر بیٹھے اور پھر اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ تو یہ 23ویں شب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی، معلوم ہوا کہ وہ مبارک رات 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں تو ہر رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس رات اللہ راضی ہو جائے، اللہ ایک سجدہ بھی پسند کر لے ہمارے لیے تو وہی لیلۃ القدر ہے۔ لہٰذا ہر سجدہ اس نیت سے کرنا چاہیے اور اس ارادے اور عزم کے ساتھ کہ ہم اللہ کے گناہ گار بندے ہیں اور اللہ ہمارے سجدوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو گیا تو آخرت کامیاب ہو گئی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ان راتوں کی اور دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی رضامندی کا کام کرنے کی توفیق دیں، ناراضگی والی باتوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ جیسے ہم دوسروں کو خطا کار سمجھتے ہیں ہمیں اپنی خطاؤں پر بھی نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ہم تجھ سے اپنے لیے معافی کی امید رکھتے ہیں ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، ہماری صحتیں بھی بہتر بنا، ہماری روحیں بھی پاکیزہ بنا، ہماری نیتیں بھی صاف ستھری بنا، ہمیں اپنی رضامندی کا طالب بنا، خاص طور سے آخرت کی کامیابی کی فکر عطا فرما، دین دنیا دونوں بہتر بنا، ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین۔